یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیڈرشپ سٹوریز کے ساتھ جنون لیڈرشپ کو لیے عمران غزنوی حاضر ہے اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی جیسے آپ نے پہلے پروگرامز میں دیکھا، جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے اسٹرگل کی ہے اور جن کے پاس ایک کہانی ہے آپ کو بتانے کے لیے، وہ آتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خاتون لیڈر ہیں۔ یہ اپنی کہانی تو اپنی زبانی بتائیں گی، لیکن یہ پہلی چیئر پرسن ہیں ایک ایئر لائن جو کہ لانچ ہونے والی ہے، الویر ایئر ویز، اور بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، وہ ان سے خود پوچھیں گے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم کیسی ہیں ہما؟ میں بالکل ٹھیک۔ نام ان کا سیدہ ہما بطول ہے۔ ہما، آپ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائیں، اور سب سے پہلے میں آپ کی کہانی سننے سے پہلے یا ناظرین کو بتانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریڈیو پاکستان کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، اور اب جب آپ آئیں اور آپ نے چیزوں کو دیکھا تو ان اے ویری بریف، ویری فیو ورڈز، what is your impression about ریڈیو پاکستان؟ دیکھیے، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کے اسٹوڈیوز کا اور ریڈیو پاکستان کا کہ مجھے آپ نے یہاں بلایا تاکہ میں اپنی بات آڈینس تک پہنچا سکوں۔ اور دوسری، جہاں تک ریڈیو پاکستان کی بات ہے تو یہ بہت ہی ایک کسی بھی ملک کا ایک بہت اہم ادارہ ہوتا ہے۔ تو جب میں آئی اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے میسیجز وہاں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک بہت ہی اچھا میسیج تھا، ٹو انفارم، ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹو انٹرٹین۔ تو آئی تھنک اس پہ چلتے ہوئے ریڈیو پاکستان نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، اور یہ ایک بہت رچ ادارہ ہے ہمارا، ہمارے آرکائیوز کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہماری جو ایک تاریخ ہے ملک کی وہ بلا شبہ ان اداروں سے وابستہ ہے، اور یہ اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس انسٹیٹیوشن آف مائی کنٹری کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے، اور آج بھی لوگ، یہ کلچر موجود ہے کہ لوگ خبریں سنتے ہیں، اور جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس ہیں اسپیشلی جب لوگ ڈرائیو کرتے ہیں یا اس قسم کی فارغ اوقات ہوتے ہیں، تو ریڈیو پاکستان کا ایک اہم کردار ہے ان کی زندگی میں۔ اور آپ نے ایک چینج دیکھی ہوگی کہ لوگ سنتے بھی ہیں اور اب دیکھنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے، آپ پوڈ کاسٹ پہ آ گئے ہیں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، تو اب لوگ نہ صرف سن رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہما، موونگ آن ٹو ٹاک اباؤٹ یور پروفیشن، یور لائف، یور ایکسپیرینسز، آپ مجھے بتائیے کہ پریزنٹلی آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں پروفیشنلی؟ جی، اگر میں ابھی کی آپ کو سناؤں داستان تو اس کے پیچھے بہت سارے سال ہیں، بہت لمبا سفر ہے جو ہم وہ سفر آپ سے بعد میں پوچھیں گے، آپ جی پہلے میں ابھی پریزنٹس بتائیے تاکہ پھر ہم آپ کو بیک ٹریک ریورس انجینئرنگ کریں گے۔ جی بالکل۔ اور ابھی میں ایک اپ کمنگ ایئر لائن ہے الویر ایئر ویز، اور بیسیکلی یہ ایک ٹورزم ایئر لائن ہے، اور میرا اس ایئر لائن کو میں ہیڈ کر رہی ہوں، اس کے بورڈ کو۔ اور پاکستانی ایویشن انڈسٹری میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی ایئر لائن جو ہے اٹ از ہیڈڈ بائی اے فیمیل، ادروائز یہ میل ڈومیننٹ انڈسٹری ہے، اور آپ کو کیبن کرو یا ایڈمنسٹریشن کی سائڈ تک تو ملتی ہیں فیمیلز، بٹ لیڈرشپ رولز میں بہت کم خواتین ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ بہت ساری خواتین آگے آئیں اور وہ بہت سارے ایسے اداروں کو ہیڈ کریں جو آپ کی اکانومی میں، آپ کی پالیسی میکنگ میں ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، میری ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، مینوفیکچرنگ یونٹ کا نام ہے وینٹیج فارماسیوٹیکل، وینٹیج لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ہم میڈیسنز مینوفیکچر کرتے ہیں، اور اس میں بھی سم ہاؤ میری پہلی محبت میرا وطن ہے، میرے لوگ ہیں۔ تو اس انڈسٹری کو یا اس فیکٹری کو لگانے کا مقصد بھی، میرے پاس بہت سارے آپشنز تھے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکوں اور ان کو اچھی کاسٹ افیکٹو ایک پروڈکٹ ڈیلیور کر سکوں جو میرے لیے بھی افورڈیبل ہو اور ان کے لیے اچھی کوالٹی اور وہ ییلڈ کرے۔ اور سیکنڈ، میں کچھ آرفنیجز رن کر رہی ہوں اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے مائکرو فائنینسنگ پہ کام کر رہی ہوں۔
تو بہت کچھ کرتی رہتی ہوں اور یہ سب کچھ میرے ملک کے لیے ہوتا ہے ایکچولی. ہمیں یہ بتائیے کہ ہم ایئر لائن سے بات کرتے ہیں. دنیا بھر میں بہت سی ایئر لائنز ہیں اور ان کا ڈفرینٹ ماڈلس ہیں. پاکستان میں بھی نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایئر لائنز ہیں. اب بھی ایئر لائن بزنس میں آ رہی ہیں, انفیکٹ آ چکی ہیں. واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ نے کیا یو ایس پی ہے, کیا چینج لے کے آ رہی ہے, یا کانسیپٹ کیا ہے آپ کی ایئر لائن کا؟ دیکھیے بیسکلی جو میری ایئر لائن ہے وہ ٹورزم ایئر لائن ہے. تو میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں ابھی بھی کہ پاکستان کا جو ایک ٹورزم پوٹینشیل ہے وہ ابھی بہت انڈرمائنڈ ہے. ابھی اس طرح سے نہ تو وہ ایکسپلور ہو سکا ہے اور نہ اس کو ہم کیپیٹلائز کر سکیں. تو میری ایئر لائن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو ناردرن ایریاز ہیں اسپیشلی, اس کو ریسٹ آف دا پاکستان سے کنیکٹ کیا جائے ود افورڈیبلٹی, اور اس میں اویلیبلٹی بھی زیادہ ہو ایئر ٹریول کی, کیونکہ ابھی بہت لمیٹڈ نمبر آف ایئر کرافٹس, آلریڈی ہمارا بہت لمیٹڈ ہے. آلموسٹ ہم 50 ایئر کرافٹس ہیں ٹوٹل تمام ایئر لائنس کے کلیکٹیولی. تو وہ جتنا بڑا ہم ملک ہیں اس اعتبار سے یہ نمبر آف ایئر کرافٹس بہت کم ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو میری ایئر لائن ہے وہ ایک ہم ون ونڈو سولوشن ہم دینا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے گھر سے ٹورزم پلان کریں اور ہم آپ کو واپس اپنے گھر تک پہنچائیں. آپ کے ٹریول ایکسپیرینس اور آپ کی ایئر ٹریول اور آپ کی اسٹے اور آپ کا جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ سب کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے مینج ہو. تو یہ ایک ڈفرینٹ یہ ایک نیش ہے جو ہے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو ناردرن ایریاز میں ہے کہ ہم جیسی فیملیز یا اپر مڈل کلاس کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں جا پاتی ان ایریاز میں کہ وہاں دیر آر ناٹ ویری ڈیسنٹ پلیسز فار اسٹے, اور پھر سیفٹی کے ایشوز ہیں. تو وہ ہم ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے میجر اسٹیک ہولڈرز کو, میجر ہوٹل چینز کو ساتھ لیتے ہوئے ہم اس چیز کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان بنا چکے ہیں. اور انشاءاللہ جب ایئر لائن لانچ ہوگی تو میرے ملک کے لوگوں کے لیے بہت اپرچونیٹیز ایسی ہوں گی کہ وہ ایک اچھا سفر کر سکیں گے. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کا ریونیو بھی اس میں جنریٹ ہوتا ہے اور آپ کی لوکل انڈسٹری ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے ٹورزم سے. بہت خوب. میں نے شروع کیا آپ کے پریزنٹ سے, اور اب ہم ول ڈائیو ڈاؤن انٹو یور پاسٹ. جو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سالوں کی محنت درکار ہے. آپ مجھے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے آؤٹ لک سے بالکل بھی ورکنگ وومن نہیں لگتی, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں خواتین کا ڈفرینٹ ایک اورا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ زندگی میں آپ نے ابتدا پروفیشنل لائف کی کیسے کی, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کیا کیا, پھر آپ پروفیشنل لائف میں آئیں, آپ نے فارماسیوٹیکل بزنس کی بات کی, آپ اب ایئر لائن پہ آپ کام کر رہی ہیں. دیز آر ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ان خواتین کے لیے جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ ایز سچ وہ پروفیشنل نہ ہو, جیسے آپ نے کہا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, پھر فیملی ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ہاؤ یو فیسڈ آل دیز چیلنجز, ہاؤ یو اسٹارٹیڈ اٹ, and what problems came into all these affairs in your life? جی بالکل, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا کہ دیکھیں زندگی کا جو مزہ ہے نا وہ چیلنج میں ہے. جب تک آپ کے پاس کچھ مشکل نہ ہو کرنے کے لیے تو پھر آسان کام تو سبھی کر رہے ہیں. تو جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے, میری فیملی بہت ایجوکیشن اورینٹیڈ تھی, اور میرے گرینڈ پیرنٹس بھی ایون بہت پڑھے لکھے انڈین سول سروسز کا حصہ تھے. میرے گرینڈ فادر اور رائل ایئر فورس میں تھے میرے گرینڈ فادر کے بھائی. تو اس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے. پھر میرے والدین کا فوکس بہت زیادہ ایجوکیشن پہ تھا, انہوں نے ہمیں بہت محنت سے پڑھایا, اور وی آر 6 سبلنگس. تو اس میں ہم بہنوں نے اسپیشلی بہت ترقی کی زندگی میں. اس کی وجہ شاید میرے فادر تھے کہ وہ ہی واز ویری ووکل آن ویمن امپاورمنٹ, اور وہ انہوں نے ایک میک شیور کیا, ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ ان لائف کہ وہ جو ان کی بیٹیاں ہیں کم از کم وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, بہت اچھے اداروں سے پڑھیں اور زندگی میں اچھے فیصلے کر سکیں.
اور جہاں تک آپ نے بات کی اورا کی کہ کارپوریٹ سیکٹر کا جو خواتین کا اورا ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل ڈیفینیٹلی اورا وہی ہوتا ہے جو ہم بنانا چاہیں. تو ناٹ نیسسریلی کہ آپ اپنی روایات کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور ان کو اکمپلش کر سکتے ہیں. اور میں بچپن سے ہمیشہ مطلب جو میری ایک پرسنل جرنی ہے وہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے سیلیبریٹی ان مائی کنٹری اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گو بیک ٹو مائی اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کہ میں جا کے ان کو اپنی لائف اسٹوری سناؤں گی اور وہ اتنی انسپائرنگ ہوگی کہ میرے جیسا بننا چاہیں گے لوگ. اور وہ میں نے کیا پریکٹیکلی. آئی فوٹ فار مائی ڈریمس. اور خواب دیکھنے پہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ خواب دیکھیں اور ان کو پھر چیز کریں. وہ پھر آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے. جب تک آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے، آپ کا فیتھ نہیں ہوگا اپنے خوابوں پہ، اپنی زندگی پہ، تو آپ کامیابی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. آپ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، چیلنجز کو فیس کرنا، کمٹمنٹ، ریزیلینس. زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار انف از انف. مایوسی بھی، بیکاز جہاں پہ خوشی ہوتی ہے وہاں پہ مایوسی بھی آپ کو اڑے ہاتھوں لیتی ہے. اور ایسے معاشروں میں جہاں پہ لوگ تھوڑے سے کنزرویٹو ہوں، فیملیز کے اندر بہت پرابلمز آتی ہیں. تو کوئی ایسے لمحات زندگی میں آئے ابتدا میں یا پروفیشن کے اندر آ کے آپ نے کہا یار بس انف انف، اب میں آئی وانٹ ڈو مور اسٹرگل. کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا واقعہ یا کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی بالکل، میں کرنا چاہتی ہوں اس پہ بات. اور یہ بلکہ میرا ایک میسج بھی ہے اور میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایگزامپل بھی ہے سننے والوں بچیوں کے لیے اسپیشلی، کہ میں نے بہت چیلنجز فیس کیے اپنی پرسنل لائف میں. مجھے بہت پل ڈاؤن کیا جاتا تھا اس چیز پہ کہ میں نہیں کر سکوں گی. اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، جب کوئی خاتون کچھ کرنا چاہتی ہے تو جہاں 90% لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں وہ 10% اتنے ڈومیننٹ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر لڑنا پڑتی ہے، اور آپ کو منوانا پڑتا ہے کہ آپ کچھ ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ہیڈ آن لینا پڑتا ہے زندگی کو. تو میری لائف میں بہت سارے مومنٹس ایسے آئے. آئی ایم لیونگ ایگزامپل. میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم لیونگ ایگزامپل آف ہاؤ ناٹ ٹو گیو اپ ان لائف. میری لائف کے بہت فیلنگ مومنٹس آئے، اور اس میں ہمیشہ میسج بھی یہ دیتی ہوں کہ آپ نے جب آپ کی لائف میں فیلنگ مومنٹس آتے رہتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو آپ نے ان کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. یا وہ لمحہ زندہ رہتا ہے یا آپ زندہ رہتے ہیں. فائٹ فار یور لائف. تو ایسی پرسنل ایشوز میرے بہت سارے تھے کہ وہ بیسکلی تو یہی تھے کہ مجھے ایک ایکنالجمنٹ نہیں ملتی اس چیز کی، آج بھی نہیں ملتی کہ میں نے کچھ کیا اور میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے. تو لیکن اس سے ماورا ہو کہ آپ کام کریں، آپ لوگوں کے لیے کریں، اپنی ملک کے لیے کریں، اپنے معاشرے کے لیے کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں. ایکنالجمنٹ کا ویٹ مت کریں، آپ کریڈٹ کا ویٹ مت کریں کہ آپ کو ملے گا. نہیں بھی ملتا تو ڈزنٹ میٹر. وہ ایونچولی کہتے ہیں نا جب چاند چڑھتا ہے تو کل عالم دیکھ لیتا ہے. تو آپ کو اس چیز کے لیے فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کمٹ یور سیلف ٹو ایکسلنس. اور جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کو ایکنالج کرتی ہے، پھر آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچی کو اسپیشلی اپنے لیے یہ ایک گول سیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسے مومنٹس آتے ہیں. اور میل جہاں تک یہ جینڈر کی بھی بلکہ میں بات کرنا چاہوں گی، اسی میں ساتھ ہی ہم اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں کہ جب جو جینڈر ہراسمنٹ ہے یا جو جینڈر بائس ہے وہ آپ کی پوزیشن سے ابو ہے. آپ کو اگر کسی نے جینڈر بیسڈ وائلنس یا جینڈر بیسڈ ہراسمنٹ دینی ہے تو وہ آپ کی پوزیشن میٹر نہیں کرے گی کہ آپ CEO ہیں. یا ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے رویے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں مردوں کو کریڈٹ بھی بہت دیتی ہوں کہ میرے جیسی خواتین اس لیے آگے آتی ہیں کہ میرے موسٹلی کولیگز میل ہیں، میرے سینئرز بھی میل ہیں، جونیئرز بھی میل ہیں. میرے آفس میں میل ڈومیننٹ سٹاف ہے. میں نے ایک اسپیسیفائی کیا ہے، کرائٹیریا رکھا ہے کہ میں اسپیشلی فیمیلز کو بہت انکریج کرتی ہوں. ان کے بہت سارے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں، ٹرانسپورٹ کا ایشو، وہ میں ایڈریس کرتی ہوں تاکہ یہ بچی اس وجہ سے کام نہ چھوڑ دے کہ اس کا پرسنل ایشو ہے. تو ہمیں یہ روایات اپنے تمام اداروں میں جاری رکھنی چاہیے. اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ ہیں
یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور ہمارے جو میل کولیگز ہیں وہ بہت سپورٹیو بھی ہیں. بٹ بہرحال یہ میں نہیں کہوں گی کہ ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے ویمن امپاورمنٹ کے لیے. آپ کو اپنی جگہ کے لیے، اپنے سلاٹ کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے، اور دیر از نو ادر وے. آپ کی لائف آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اس ذمہ داری کو. دیکھیے ہم پروفیشنل لائف میں کہتے ہیں کہ ویمن اگر شی از آؤٹ ان پروفیشن شی ہیز ٹو بی تھرائس ایز کمپٹنٹ دین اے مین ٹو سروائیو. سو یہ ایک کروول ریالٹی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے. آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی، آپ نے اپنی اسٹرگل کی بات کی، آپ نے ذکر کیا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے آپ کی. اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور پھر مجھے بتائیے اپنی تعلیم کہ بلکہ پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ اینڈ دین واٹ ہیو یو ڈن، اور اس کے بعد پھر اپنا جو انیشیل آپ کا فارماسیوٹیکل بزنس تھا اس کو کیسے آپ نے اپروچ کیا. جی بالکل، میری تعلیم تو مجھے آئی ایم اے پراؤڈ ڈراوین. میں نے ماسٹرز گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا ہے انگلش لٹریچر میں، اور گریجویشن میں نے کنیڈ سے کیا. تو خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے 2 بہترین اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا، اور جو میری پرسنالٹی میں ایک خود اعتمادی ہے، قوت فیصلہ ہے، اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے تعلیمی اداروں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، آپ کے اساتذہ کا ہوتا ہے، آپ کے والدین کا ہوتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد میرے اسٹڈیز میں کافی گیپ آ گیا، اور میں دیکھتی تھی میری فرینڈس تھیں، گروپ تھا سارا، وہ سب لوگ آگے کچھ نہ کچھ پرسو کر رہے تھے، موسٹلی ٹیچنگ جابس میں چلے گئے. تو میں چونکہ اس میں کاروبار میں آ گئی تو میرے یہ ریلیونٹ فیلڈ نہیں تھا میرے لیے. اور اس پہ بھی انٹرسٹنگلی میں آپ ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ لوگ اکثر مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کا تو یہ ہے ہی نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بیک گراؤنڈ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ بہت اچھی ٹیم مل جاتی ہے اور اس کو لیڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس طرح تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے تعلیمی فیلڈ سے باہر نکل کے کوئی بھی کام نہ کر سکے. تو اس کے بعد خیر میں آگے پڑھنا چاہ رہی تھی، تو میں اپنی لائف میں کاروبار میں بالکل سیٹل تھی، لیکن میں نے پھر بھی یہ انیشیٹو لیا. 16 سال کے گیپ کے بعد میں نے ایم فل کیا، اور ڈسٹنکشن سے کیا. میرے بہت اچھے مارکس تھے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں میں نے بڑا انجوائے کیا اسٹوڈنٹ لائف کو اس ایج میں. اور جہاں تک فارماسیوٹیکل کے لیے آپ نے کوشچن پوچھا، تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں امپورٹ بزنس میں تھی، اور امپورٹ بزنس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی اور برانڈ کو اپنے کنٹری میں لا رہے ہیں، آپ کے پیسے بھی باہر جا رہے ہیں، اور آپ کسی اور انڈسٹری کو اپنے ملک میں پروموٹ کر رہے ہیں جس کی ویلیو بہت نامنل ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس اپارچونیٹی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، تو میں کیوں نہ کچھ ایسا کروں کہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہو، اور میرے ملک کے لوگوں کو بھی ہو، اور میرے ملک کی اکانومی کو بھی ہو. تو میں نے ایک ایریا لوکیٹ کیا، شاہ کوٹ کے قریب ایک ریموٹ ایریا تھا. لوگوں نے مجھے بڑا ڈسکریج کیا کہ آپ کو یہاں نہیں لگانی چاہیے، یہ بہت دور ہے، اور آپ روات میں لگائیں. اور روات کا بھی آپشن تھا میرے پاس، روات انڈسٹری. لیکن میں نے سوچا کہ آلریڈی یہاں پہ ایک کلسٹر ہے، یہاں پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں، تو لوگوں کو دور سے آنا پڑتا ہے امپلائمنٹ کے لیے، ہر انسان اچھی. تو جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس علاقے کی حقیقتاً قسمت بدلتی ہے، وہاں بجلی آتی ہے، امپلائمنٹ آتی ہے، وہاں ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس علاقے کا انتخاب کیا، اور وہاں میں نے فیکٹری لگائی. اور جب میں لگا رہی تھی تو چونکہ میرا وہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا میرے لیے، تو اس میں بھی لوگ مجھے بہت ڈسکریج کرتے تھے. ایون ایئر لائن بزنس میں بھی لوگوں نے مجھے بہت ڈسکریج کیا کہ نہیں آپ مت آئیں، آپ سے ہوگا نہیں، چلے گی نہیں، آپ لوگ کیسے چلائیں گے، آپ نان ایویشن کے لوگ ہیں، اور یہاں پہ بھی کوئی بالکل بھی یہ چیز ضروری نہیں ہے زندگی میں. میں کاروبار کو بہت انکریج کرتی ہوں، اسپیشلی ینگسٹرز میں انٹرپرینیورشپ کو، کہ آپ یہ ضرور کریں. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. جب آپ انٹرپرینیورشپ میں جاتے ہیں تو آپ اس کے بینیفٹس دیکھیں کہ وہ کتنے فار ریچنگ ہوتے ہیں. تو جب میں فیکٹری لگا رہی تھی، لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس دن لگے گی فیکٹری آپ کی، اور ہم انتظار کر رہے ہیں. تو مجھے کچھ وقت بھی لگا، مجھے 3-4 سال لگے اس کو بلڈ کرنے میں، تو کیونکہ میری اپنی اور بھی کمٹمنٹس تھیں. اور جب میں نے بلڈ کر لی، پھر اس کے بعد میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو رن کرنا ہے. اور میں نے اس میں ایک کرائٹیریا، جیسے میں نے کہا کہ سیٹ کیا میل فیمیلز کے لیے، کہ وہ انکریج ہوں، وہ آئیں ایسی جابس کریں.
تو آج ماشاءاللہ ہم 10,000 پلس امپلائیز کو لے کے چل رہے ہیں، اسی انڈسٹری کے ساتھ اتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. میرے ملک کی کچھ اس میں بہتری ہے اکانومی کی، اور جہاں تک آج کل کے حالات ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کاروباری لوگوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ مشکلات آ چکی ہیں، تو ہمیں ان پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. اور جو لوگ اپنے ملک میں اپنا پیسہ، اپنی محنت اور اپنا دل اور جان انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ریٹرن بھی دیا جائے. سب کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے اٹھائیں اور اپنے ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن یہ ملک ہمارا گھر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کے کوئی جا نہیں سکتا، اور اپنا گھر اگر ٹوٹ رہا ہو تو ہم اس کو جوڑتے ہیں، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. بہت خوب، بہت خوب. ابھی آپ نے انگلش لٹریچر کی بات کی، اور اٹس آلسو ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہیملٹ کا ایک جو اس کا کیریکٹر ہے پرنس، اس کا ایک ڈائلاگ تھا، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کوشچن اینڈ دیر از سم تھنگ روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک. تو جو بچہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرتا ہے اس کو فوراً لیکچرشپ کی جاب مل جاتی ہے. کیا آپ نے سوچا کبھی جب آپ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا کہ آپ ٹیچنگ پروفیشن میں جائیں؟ جی بالکل. اور جہاں تک آپ نے لٹریچر کی بات کی تو دیکھیے لٹریچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں آپ جب انوالو ہوتے ہیں آپ زندگی کو سمجھتے ہیں، اور آپ زندگی کے دکھوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کتاب کے اندر ہی سمجھ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی شاید کافی بعد میں آتے ہیں آپ اس اسٹیج پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ لٹریچر بہت ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے، اور وہ ہمیں اوور آل بھی زندگی میں اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. جہاں تک ٹیچنگ کی بات ہے تو دیکھیں ٹیچنگ کے انداز بھی بدل چکے ہیں، کنونشنل ٹیچنگ سے نکل کے ابھی جو میں کر رہی ہوں یہ بھی اٹس انڈائریکٹ ٹیچنگ. اور مجھے ٹیچنگ آج بھی میرے دل کے سب سے قریب جو پروفیشن ہے. اور انٹرسٹنگلی میرا جو پہلا جاب تھا دیٹ واز ٹیچنگ. میں کے آر ایل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے کہوٹا میں، تو مجھے شوق تھا بہت زیادہ پڑھانے کا، اور آئی واز ویری ینگ. میں نے بالکل ابھی ماسٹرز کیا تھا تو مجھے گریجویشن اسٹوڈنٹس کو پڑھانا تھا، اینڈ دے ور ویری سرپرائز ٹو سی می دی ایڈمنسٹریشن کہ آپ کیسے کنٹرول کریں گی، اور وہ سب میلز کا انسٹیٹیوشن تھا. تو بہرحال سکسیزفلی میں نے وہ جاب کیا اور میں نے بہت انجوائے کیا. آج بھی میں ٹیچنگ کو بہت انجوائے کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں جو نالج جب آپ ایکیومولیٹ کر لیتے ہیں، اینی سارٹ آف نالج، وہ آپ کی زندگی کے تجربات سے ہے، کتابوں سے ہے، ٹریول سے ہے، کسی بھی چیز سے ہے، تو وہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ واپس معاشرے کو لوٹائیں، اپنے نئے آنے والوں کو وہ سکھائیں. تو میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں ٹیچنگ کے لیے کچھ وقت نکال لوں، لیکن میں مشکور ہوں آپ جیسے احباب کی کہ مجھے کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے کہ میں اپنی بات کروں، اپنا نالج شیئر کروں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. تو وہ میری ایک جو ٹیچنگ کی تھرسٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بہت خوب، ایکسلنٹ. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے زندگی کے بہت سے رنگ دیکھے، بہت کام کیے، سکسیس سٹوریز بھی آپ کے پاس ہیں، آپ نے ڈاؤن فالس بھی دیکھے ہوں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں ملک کی ترقی کے لیے اوور آل ناٹ اونلی ایویشن سیکٹر، پاکستان کی اکانومی کے لیے امپروومنٹ کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا مجھے اچھا کوشچن پوچھا ہے. یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بات کہ جب مجھے انٹرویوز کے لیے یا سیمینارز کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹاپک پوچھتے ہیں کہ ہم ایویشن پہ بات، تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں، ہم پاکستان پہ بات کریں گے، اس لیے کہ پاکستان پہ بات کرنا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے اس وقت. اور جہاں تک ترقی کی بات ہے تو میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ قومیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی اور اپنے اندر انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کور ویلیوز آف نیشن ہوڈ ہے. ہم اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے. جب ابھی یہ دیکھیں قرآن کا انسیڈنٹ ہوا یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ساری قوم بیک زبان کھڑی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہوتے، اس میں کوئی سوشل ڈفرینسز نہیں ہوتے، وہ آپ کی ایک کاز اور کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور سیکنڈ چیز، جہاں تک ہم ایجوکیشن کی بات کریں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے 230 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول،
और आर्टिकल 25A आपने कहने को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, लेकिन उसको आर्टिकल्स लॉज बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पार्लियामेंट सारा दिन बैठ के लॉज बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। और वो किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, वो आपके माइंड सेट से इम्प्लीमेंट होते हैं, वो आपकी सोशल रिफॉर्म से इम्प्लीमेंट होते हैं। कागज़ का टुकड़ा बेमानी होता है अगर वो आपके रवैये से अया ना हो, उसमें लिखा हुआ। तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। फिर हम R&D पे फोकस नहीं है हमारा एज अ नेशन, कि R&D का टोटल आई थिंक हमारे जो GDP है उसका 0.2% हम R&D के लिए डेडिकेट करते हैं। और किसी भी कौम की तरक्की के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी एक शोबा है। फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एविएशन इंडस्ट्री को हम ले लें तो उसको हम बहुत ऑर्थोडॉक्स मॉडल पे हम चल रहे हैं, हमें उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। हमें न्यू अभी हम बड़े ही अफसोस की बात है कि हम अपनी चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं, हम अपने एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर रहे हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स आउटसोर्स कर रहे हैं। तो एज अ नेशन हमने इतने सालों में क्या अचीव किया कि हम इस क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे पहुँचे आफ्टर 7 डेकेड्स कि हम चीज़ों को बाहर के मुल्कों में दें और हमारे पैसे बाहर के मुल्कों में चले जाएं। नो, आप एक कंपैरिजन करें हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, तो वो भी एक वहाँ भी बहुत गुर्बत है, वहाँ भी बहुत मसाइल है, लेकिन वो अपने सिस्टम्स को लेके चल रहे हैं। और आप इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमी पे देखें कि कितना होल्ड उनका जा चुका है। तो हम इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। मेक इन पाकिस्तान कैंपेन है, मैंने क्यों एक ये फैक्ट्री लगाई, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने मुल्क को तरजीह दी। तो वो इसलिए होता है कि देखिए आपके लोग जो हैं वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और आपके मुल्क का पैसा आपके मुल्क में रहे। फिर उसके अलावा आप जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है स्पेशली, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, एक गुड डिसीजन मेकिंग एक खातून के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम साथ लेके तो अपने मुल्क के लिए बहुत उसको तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। Ma, thank you very much for your wonderful talk. Thank you. Nazreen, Huma Batul, an entrepreneur, women who is fighting for the cause of women, हमारे साथ थी। और आज के प्रोग्राम में भी जो बॉटम लाइन है वो यही है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आप में कमिटमेंट, रेजिलियंस, फोकस और इन सब के साथ खुद पे यकीन और खुदा पे भरोसा, अगर ये चीज़ें आप में हैं तो आप ख्वाब देखें और आप 100% अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ इमरान गज़नवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।